تو یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ جتنے حقوق غیر مسلم کے ایک اسلامی معاشرے میں ہیں، کوئی معاشرہ اتنے حقوق نہیں دیتا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی مثال، میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک ضعیف شخص ہے، اس نے ہاتھ میں لاٹھی لے رکھی ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، ایک دروازے پر دستک دے کر بھیک مانگ رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ معمولی حاکم نہیں ہے، وہ اس بات کے بھی جواب دہ ہیں کہ اگر کسی دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر جواب دے گا۔ ایک بوڑھا شخص بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تو عمر فاروق کیسے رک سکتے تھے؟ پوچھا تمہیں اس بھیک مانگنے پر کس بات نے مجبور کیا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے جواب میں کہا میری کمزوری، میرے بڑھاپے نے، اور جزیہ نے، یعنی جو ٹیکس دے کر ہم آپ کی امان میں، آپ کی اس ریاست میں رہ رہے ہیں، کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ کو دینا پڑتا ہے، ریاست کو دینا پڑتا ہے، گھر میں بچتا کچھ نہیں، اس لیے ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم جاری فرمایا اور ساتھ یہ کلمات کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی جوانیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کے بڑھاپے میں ہم انہیں دھتکار دیں؟ فرمایا نہیں، کہا کہ جو لوگ جزیہ نہیں دے سکتے اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے، ان سے اس ٹیکس کو ختم کیا جائے گا اور بیت المال کے ذریعے سے ماہانہ مشاہرہ ان کے گھروں میں پہنچایا جائے گا، انہیں راشن پہنچایا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جناب یہاں غیر مسلم محفوظ نہیں ہے، آئیے ذرا پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جب بادشاہ ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر یرموک کی جنگ کو لاگو کیا تھا اور مسلمانوں کو ابھارا کہ آؤ اور یرموک میں آ کر ہم سے لڑو، تو اس موقع پر جب جنگ یرموک بہت بڑی جنگ ہے، لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہے صف آرا ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں اور بہترین جرنیل ہیں اور آپ کو امین امت کہا جاتا ہے، آپ تک بھی اب یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کی فوج تیار ہو رہی ہے، تو آپ نے جس علاقے میں آپ موجود تھے وہاں کے افراد کو بھی جمع کیا کہ آؤ جنگ کے لیے جانا ہے، ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے اس کے مقابلے میں جانا۔ جب اس علاقے کی فوج لڑنے کے لیے یرموک جا رہی ہے تو وہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکم نامہ جاری کر رہے ہیں، اور حکم نامہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم شاہ روم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا اس کا معاملہ ہم حل کر لیں، وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، خلیفہ وقت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا اس سال جتنے نان مسلمز نے ہمیں ٹیکس دیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو واپس کر دیے جائیں، چونکہ ہم تو جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور یہ ٹیکس ہم اس لیے لیتے ہیں کہ تمہاری جان کی حفاظت کریں، چونکہ اب ہم وہ کر نہیں سکیں گے، اس لیے یہ ٹیکس واپس لو، اگر فاتح بن کر ہم واپس آ گئے تو ہمیں دوبارہ دے دینا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ تعلیمات آپ کو اور کہاں ملیں گے؟ اس کے جواب میں جو انہوں نے معاملہ کیا ہے، جب یہ کہا گیا تو یہی عیسائی لوگ ہیں، کرسچنز ہیں، اور جن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی کرسچینٹی کے پیروکار ہیں، اور یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں خیر سے واپس لائے۔ اگرچہ روم کے لوگ ہمارے ہی مذہب کے لوگ ہیں، لیکن تمہاری جگہ اگر وہ ہوتے تو ہمیں ایک پیسہ بھی نہ دیتے، یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی لوٹ کر لے جاتے۔ کہا کہ اگر یہ عمل جو تم ہمارے ساتھ کر کے جا رہے ہو یہ صرف اور صرف تمہارے نبی کی حسین تربیت ہی کا نتیجہ اور بدلہ۔ اسلام غیر مسلموں کو یوں حفاظت عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، فیصلہ کروانے کون آیا؟ ایک مسلمان، اور اس کے ساتھ دوسرا جو فریق ہے وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک مسلمان نے غیر مسلم شہری کو شہید کر دیا یا مار دیا، جب اسے قتل کر دیا تو اس کے جو رفقا تھے، اعزا اقربا تھے، وہ اس مسلمان کو لے کر حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آئے، شواہد پیش کیے گئے، جس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمان ہی قاتل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قصاص کا حکم لگاتے ہوئے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ یا اولی الالباب، عقل مندوں اور دانشوروں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. آج ایک قاتل کو چھوڑو گے، کل وہ 2 اور کرے گا، اس لیے آج اس کو اس کی سزا دے دو. اس کی یہ سزا دوسروں کی جان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا. تو جو فساد کی جڑ یا بون آف کنٹینشن ہمیں کہیں نظر آتی ہے وہ قانون کی پاسداری اور قانون پر عمل درآمد نہ ہونا، وقت پر انصاف کا نہ ملنا ہے. ہماری عدالتیں تو بانجھ ہو چکی. آپ نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی کہ ایک شخص کو پروانہ دے دیا گیا کہ جاؤ، تمہارا یہ عمل ثابت نہیں ہوا، تم بے گناہ ثابت ہوئے، تمہیں آزادی دے دی جاتی. لیکن جب اسے تلاش کرنے کے لیے جیل میں گئے ہیں تو پتہ چلا کہ 5 سال پہلے وہ مر چکا ہے. یہ خبر بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک 16 سال کے بچے کو قید میں ڈال دیا گیا. 25 سال تک وہ اپنا مقدمہ لڑتا رہا. اس کی جوانی چلی گئی، اب تو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، اور 25 سال کے بعد اسے کہا جا رہا ہے کہ جو چوری کا تم پر الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا. تو آپ بتائیے کہ جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ اس بات کی جانب بھی تو ہمیں ذرا توجہ کرنی چاہیے. یہ سارا کا سارا ملبہ اسلام کی تعلیمات پر اتارنا، سارا کا سارا ملبہ جو ہے اپنی مذہبی منافرت کے اظہار کے لیے اتارنا ہے، سارا کا سارا ملبہ اور سارا کا سارا جو ہے نا وہ بوجھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی سارا غصہ اترتا ہے. اس جانب بھی ہمیں ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا قصاص قائم ہوگا، سزا دی جائے، قتل کر دیا جائے مسلمان کو. 2 دن گزرے تو وہ جو ورثاء تھے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری اہل خانہ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اور وہ دیت دینے پر آمادہ ہو گئے. جان کے بدلے جو مال لیا جاتا ہے اسے دیت کہتے ہیں. تو اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بھائی تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے، قصاص کے بدلے اگر دیت پر تم لوگ ایگری ہو گئے ہو، آمادہ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے تم دیت لے لو، اس کو قصاص کی سزا نہیں دی جاتی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دریافت فرما رہے ہیں، فرمایا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں ڈرایا ہو کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، طاقتور لوگ ہیں نا مسلمان، تو کہیں انہوں نے ڈرایا تو نہیں، کوئی بوجھ تو نہیں ڈالا، تمہیں پریشرائز تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر اس سے قصاص کے بدلے اسے قتل کر بھی دیا جائے ہمارا بھائی تو واپس نہیں آئے گا نا. چلو دیت لے لیں گے تو ہم اپنے اس بھائی کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، اس کے اچھے انداز میں تربیت کر سکیں. پھر اس موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جی نے حضور نے اپنا بھائی فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی المرتضیٰ شیر خدا کے قدموں پر ہماری عزتیں قربان ہوں. انہوں نے عدل، مساوات اور برابری کا جو حکم اس وقت صادر فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ساتھ یہ جان رکھو چونکہ تمہارا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، ہم تمہاری زندگیوں کے امین ہیں، تمہاری جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا اس صورت میں تمہارا خون اور ہمارا خون برابر ہے. کہیں اپنے آپ کو کمزور مت محسوس کرنا، جہاں تم دیکھو آ جانا. انصاف دینے والا علی المرتضیٰ ہوگا. اور فرمایا جیسے ہمارے جسم کی دیت ہے ویسے ہی تمہارے جسم کی دیت ہوگی. یہ اسلام کی تعلیمات ہے جنہیں روشناس اور آمادہ کرنے کی ضرورت ہے.